جی جی، اور اسی سے میں اپنا تقریر نکالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہی تھے، ایک نوجوان ان کے آس پاس رہتا تھا لیکن ایمان قبول نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت اس سے کہنے لگے بھئی تجھے سمجھاتا ہوں لیکن تو ایمان کی طرف آتا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جبھی تو مانوں گا کچھ آپ کو بہتر، کچھ کرامت ورامت، کچھ معجزہ وعجزہ کچھ دکھے گا تبھی تو۔ پہلے بزرگی دکھاؤ، تو ایسے ہی آپ جلسہ مجلسیں قائم کر رہے ہو، کہتے مرید بن جاؤ مرید بن جاؤ، ایسے کیسے مرید بن جاؤں؟ کچھ تو تھوڑا دکھاؤ کرشمہ سا۔ حضرت نے سوچا کہ شاید ایمان لے آئے گا، تو حضرت نے کہا اچھا بھائی کل کو میرے ساتھ سفر پہ جانا۔ انسان کی خوبیوں کا کمیوں کا سفر میں معلوم ہوتا ہے، شیخ کا بھی پتہ چلتا ہے اور مرید کا بھی پتہ چلتا ہے سفر میں، کون سا کیسا ہے اور کس درجے کا ہے۔ بہرحال حضرت سے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا کل کو۔ کل سفر طے ہوا، حضرت چلے جنگل کی طرف۔ جنگل کی طرف چلے، دن کا آخری حصہ قریب ہو گیا، چلتے گئے، ایک جگہ سائے میں بیٹھے تھک گئے تھے۔ تو اس تھکنے کے بعد نوجوان سے کہا کہ نوجوان بھوک لگ گئی؟ کہا جی بس کہہ ہی نہیں رہا ہوں ورنہ تو چوہے تو کود ہی رہے ہیں۔ کہا نہیں کیا کروں، کہاں لے جا رہے کچھ پتہ ہی نہیں آپ کا۔ اچھا تو اوپر کرو پھر مجھے دیکھنا چل کہ پتہ تو چلے کہ آپ لے کہاں جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں، اور اوپر آگے یہی پتہ نہیں کہ شہر بازار کہیں آئے گا نہیں آئے گا۔ بھوک لگ رہی ہے، کچھ لینے کے لیے تیاری کے لیے آپ نے بتا نہیں اتنا لمبا سفر ہوگا۔ کہنے لگے کچھ پیسے ہیں جیب میں؟ کہنے لگے جی 2 روپے ہیں۔ 2 روپے جو بھی زمانے کے ہوں گے، نکال جیب سے، نکال لیے۔ حضرت نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور 3 اسے دے کے کہا جا بستی میں جا اور وہاں سے کھانا لے کے آ۔ چل تو دیا کھانا لینے کے لیے، ایمان تو نہیں ہوا تھا۔ درمیان دل میں سوچنے لگا کہ حضرت کچھ زیادہ تیز سا لگ رہا مجھے، میرے 2 روپے لے لیے اور خود 1 روپیہ دیا۔ انصاف تو یہی ہے کہ خود بھی 2 روپے دینے چاہیے تھے نا، لیکن پتہ نہیں حضرت نے کیا کیا۔ آگے گیا تو جا کے اتفاق وہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سارا انکشاف کر رہے تھے، اس لیے وہ تربیت کے ماتحت تھے۔ وہاں جا کے خریدی تو روٹی بھی 3 ہی ملی، 3 روٹی لے لی، لیکن لے کے چلا اور جب جنگل کی طرف آیا تو سوچنے لگا کہ بھائی بھوک خوب لگ رہی ہے۔ امتحان تو ایسے موقع پہ ہوتا ہے نا، بھوک خوب لگ رہی ہے، اور جب حضرت کے پاس پہنچیں گے تو حضرت کی تو 1 ہی روٹی ہے نا ایمانداری کی تو، اور میری 2 ہیں، تو لہٰذا اور جب حضرت کے پاس بیٹھیں گے تو حضرت 1.5 ضرور کھائیں گے، آدھی کھائیں گے جب دسترخوان میں بیٹھیں گے، تو میری آدھی کھا جائیں گے حضرت۔ تو یہ سوچ کر کہ حضرت کہاں یہاں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً میں کوئی غلطی غلط پہ تو ہوئی نہیں، جب 2 روپے میرے تھے تو 2 روٹی تو میری پکی ہیں، ایمانداری کی ہیں۔ 1 روٹی چٹ کر گیا بیٹھ کر کے رستے میں، تو حضرت کو کہاں پتا کچھ روٹی کا، تو لے کے پہنچا، حضرت کو سب انکشاف ہو گیا۔ جب پہنچے نوجوان کتنی روٹی ملی؟ کہا جی 2 ملی ہیں۔ کہا 3 روپے کی 2 ہی روٹی ملی ہیں؟ کہنے لگا جی آپ تو شک کر رہے بھلا، اجی 2 ہی روٹی ملی ہیں۔ کہنے لگا اچھا بھائی چل 2 ہی ملی ہیں تو کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھا لیا، پھر آگے سفر پر چل دیے۔ دریا پڑتا تھا، حضرت نے کہا اس پار جانا ہے۔ کہا حضرت نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی پل، کیسے نکلیں گے؟ ایسے تو نہیں جایا جاتا۔ کہنے لگے بھئی ایسے چلنا ہے۔ کہا جی مجھے نہیں تیرنا ویرنا آتا۔ کہا اچھا آنکھ بند کر، کچھ کرامت تو دکھانی پڑے گی جبھی تو مانے گا۔ آنکھ بند کر، ہاتھ پکڑا، آنکھ بند کی، بسم اللہ پڑھ، آگے دریا میں پیر ڈالا اور پورا دریا پار کر دیا، ان کے پیر تک نہیں بھیگے۔ کہا آنکھ کھولی، کہا کہ دریا پار ہو گئے؟ کہ ہاں پار ہو گئے۔ تو یوں کہنے لگا حضرت واقعتاً سمجھ نہیں پایا تھا، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے، واقعتاً بہت پہنچے ہوئے۔ کہا واقعتاً پہنچا ہوا ہوں؟ جی دیکھ لیا، سننی ہوئی بات تو ہوتی تو کچھ اور تھا مسئلہ، آپ کو تو سامنے دیکھ رہا ہوں، بہتا دریا ہے، شور کر رہا ہے دریا، گہرا دریا ہے، اور آپ نے ذرا سی آنکھ بند کرائی اور پار کرا دیا۔ حضرت آپ سے بہت پہنچے ہوئے کہ اب تو مان گیا۔ کیوں نہیں مانوں گا حضرت؟ کہا پھر جو میں کہوں گا بات مان لے گا کہ بالکل مانے گا؟ آج کے بعد سے جھوٹ بولے گا؟ بالکل نہیں بولوں گا، جو آپ کہیں کروں گا۔ اچھا بتاؤ روٹی کتنی تھی؟
کہنے لگے میں حضرت نے دی بھی یاد کر رہا روٹی کو حضرت، کہنے لگا حضرت روٹی تھی نہیں تو دو ہی تو تھی، دو روٹی تھی حضرت، کیا بات ہے اس میں؟ حضرت سمجھ گئے جھوٹ بول رہا تھا، ایمان نہیں بنا، صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اچھا سفر کرتے ہیں آگے سفر کیا، دوسرا دن ہو گیا، حضرت کو نے اب زیادہ بھوک لگوا دی، ان کو زیادہ کھنچوا دیا، بھوک شدت کی ہے، پھر آہستہ آہستہ کہا حضرت کدھر چلنا کہ تھوڑا سا اور چلنا ہے، جب بھوک کی شدت ہو گئی، اگلا دن ہو گیا، دوپہر تقریباً ہو گئی، کہنے لگے نوجوان بھوک لگ گئی، کہنے لگے جی اب پھر بھوک لگی، کب لگے گی؟ کہا پیسے ہیں کہ 2 ہی روپے تھے ختم ہو گئے، حضرت کہنے لگے میرے بھی ایک ہی تھا، کب کیا ہوگا؟ اب تو بھوکے پڑے تو شاید بھی کہیں دور چھوڑ جائے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اب تو پتے وتے ہی کھانے پڑیں گے یہاں۔ حضرت نے کہا دیکھتے ہیں، سامنے ہرن کا ایک ڈار سا جا رہا تھا، ریوڑ جا رہا تھا دوڑتا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو یوں اشارہ کیا تو ہرن چلتا چلتا رک کر کے فوراً دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے نوجوان مل گیا نا، اب اس کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت نے وہ چھری نکالی اور نکالنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت نکالا، پھر کہا بھونتے ہیں، آگ لگائی اور بھوننے لگے، بھون کر کے کھایا، کہا خوب کھا، پیٹ بھر کے کھا، جب چھک لیا تو چھکنے کے بعد کہا کہ اب تو پیٹ بھر گیا، جی اب تو بہت بڑھیا پیٹ بھرا ہے، وہ بھی ہرن کا گوشت پھنس گیا، خالص گوشت میں چھک لیا، بھونا ہوا وہ بھی۔ کہنے لگے اب چلتے ہیں کہ چلو۔ حضرت جب اٹھے تو کھال پڑی ہوئی تھی ہرن کی، تو اس کھال پر پیر لگایا، قم بسم اللہ کہہ کر، وہ ہرن زندہ ہو کر کودتا اچلتا پھاندتا پھر اپنے ریوڑ میں جا ملا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا حضرت آپ جیسا تو دیکھا ہی نہیں آج تک، آپ جیسا بزرگ نہیں دیکھا، اتنی بڑی کرامت، یوں دیکھ رہا پیٹ پہ ہاتھ لا کے، گوشت تو ہے یہی، نکل کے تو بھاگا نہیں، گوشت تو ہے بھی، وہ جو بھاگ رہا ہے تو خطرہ یہ نہیں کبھی نکل کے بھاگ گیا، تو گوشت بھی ہے، پیٹ بھی بھر گیا، وہ ہرن بھی بھاگ کے وہاں چلا گیا، ذبح میرے سامنے ہوا۔ حضرت آپ تو جو کہیں وہ مانوں گا، آپ کو سے بڑا تو پیر کسی کو نہیں مان سکتا، کہ واقعتاً ایمان پکا ہو گیا کہ بین کیا پکا، اگر کوئی سن لے گا اس کا ہی پکا ہو جائے گا۔ کہ کتنا پکا جی، بس سوچو ہی نہ جتنا پکا ایمان ہو چکا، آپ تو آپ ہی ہیں، جو کہیں گے وہ سچ ہے، اور جو آپ کہیں گے وہ مانوں گا، کہ بالکل مانو گے کہ جی مانوں گا، کہ بتاؤ وہ روٹی کتنی تھی؟ کہنے لگے میں حضرت یہ بولی کروا کے رہے گا، روٹی نہیں بول رہا حضرت، بار بار یہی کہہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ٹھٹکا سے کہنے لگا جی روٹی تو 2 ہی تھی، حضرت سمجھ کے کام بنا نہیں۔ چلو بھائی سفر میں آگے چلتے ہیں۔ ایک پہاڑی علاقے میں گئے، پہاڑی علاقے میں پتھروں کے بیچ سے گزر رہے تھے تو 3 سونے کی اینٹ مل گئی، دیکھ کے حضرت نے کہا نوجوان کام بن گیا بہت بڑھیا، 3 سونے کی اینٹ ہیں، اور جنگل کی ہیں، بیابان کی ہیں، پہاڑوں کی ہیں، کسی کی ملکیت کی تو ہے نہیں، لہذا ایسا کر لیتے ہیں، ایک میں لے لیتا ہوں اور ایک تم لے لو، اور ایک اس کے لیے چھوڑ دیتے جس نے 30 روٹی کھا رکھی۔ اب یہ کہنے لگا بھئی پھنس گئی بات، اگر بتایا پول کھلی، نہ بتایا ایک اینٹ گئی، تو ایک دم کہنے لگا حضرت وہ رستے میں نہیں کھا لی تیسری۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ناراض ہوئے، اور کہا نوجوان مجھے اس کی ضرورت نہیں، 3 اینٹ تو ہی لے جا، لیکن اب تجھے میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، جو اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود ایک سچ نہ بول سکا، اور جب دنیا جاتی دیکھی تو ایک دم سچ بول گیا، ابھی تو رسوائی تھی، تب بھی رسوائی تھی، لیکن ایمان کے لیے رسوائی برداشت نہ کر سکا، دنیا کے لیے رسوائی اپنے سر پر لے لی، فرمایا کہ تو جا اور 3 اینٹ لے کے چلے جا۔ حضرت آگے چل گئے غصے میں، اس کا ایمان تو بنا نہیں تھا، کہ جانے دے بتیرے حضرت ملے ایسے، آج کے زمانے میں ایسے ہی ہے، اگر پیر نے حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے اور اس زمانے میں پڑھ رہے تھے، تقریباً 2002 کی بات ہے، مفتی اکبر صاحب گئے تھے وہاں پر، بچوں نے کچھ اسٹریک سا کر دیا تھا، تو کہنے لگے مفتی صاحب سے جا کے کہا، مفتی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بچے بالکل نہیں مانتے، کہا مفتی صاحب بچوں کو شاگردوں کو استاد سمجھنے لگ جاؤ، اب نہ سمجھو شاگرد، اور پیر کو چاہیے کہ مرید کو پیر سمجھے،
اور اگر یہ نہیں ہوگا تو گڈی نہیں چلے گی۔ اب جو ہے پیر ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ کام وہ کرو کہ مرید ناراض نہ ہو جائے۔ اگر پیر نے دعوت قبول نہیں کی، بغیر کھائے جلدی سے چلا گیا، تو کہیں گا اگلی دفعہ کسی اور کے مرید ہوں گے، یہ دعوت بھی نہیں کھاتا ہے، رکتا بھی نہیں گھر پہ۔ تو آج کا دور ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال وہاں تو اس نے سوچا اس کا اعتقاد تو نہیں بنا تھا، جانے دو جہاں جا رہے، 3 اینٹ تو پھنسی، کام تو بن گیا، لیکن سوچنے لگا کہ گاؤں میں لے کے جاؤں، کیسے جاؤں گا؟ میرے جیسے تو اور بھی ہیں جو پکڑیں گے بھی، چھینیں گے بھی اور مار بھی دیں گے۔ رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کا اندھیرا جب ہونے لگا تو 3 ڈکیت چور جو رات کے اندھیرے کے انتظار میں تھے کہ چوری لگائیں گے، وہ پہاڑوں میں گھومتے گھومتے ادھر کو نکلے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے یار کام بن گیا تو جنگل میں ہی، نہ کسی کے پاڑ دینا پڑا، نہ کسی کا چھپنا پڑا، نہ کسی کے یہاں ڈکیتی ڈالنی پڑی، چلو چلتے ہیں۔ اس کی طرف گئے اور کوئی راہ نہ دیکھی، گردن اس کی اڑا دی ایک دم، اور تینوں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اب بڑھیا رہے گا، 3 اینٹ اور بڑھیا لگی، 3 آدمی 3 اینٹ، تقسیم میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ جھگڑا ہے آج، ایسی کبھی نہیں لگی۔ پھر کہنے لگے بھائی آج کھانا ہی کھا کے جائیں گے، پارٹی منا کے جائیں گے۔ اور ایک سے کہا پیسے لو، آج بہترین کھانا لے کے آ۔ جب وہ کھانا لینے چل دیا پیسے لے کر، یہ دونوں سوچ کہنے لگے آپس میں، یار میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ کیا اگر جب یہ کھانا لے کر آئے اور ہم اسے قتل کر دیں تو 3 منٹ ہم دونوں کی نہیں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے بات بڑھیا ہی تیرے دماغ میں، تینوں ڈکے تھے نا، کون سا کوئی ایمان کے ساتھ تھے، تینوں اسی کے ساتھی تھے۔ کہنے لگے بہت بڑھیا بات ہی تھے سمجھ میں، لیکن وہ بھی انہی کا ساتھی تھا نا جو گیا تھا، اس کی سمجھ میں کون سا دوسری بات آتی؟ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر تو ان کے کھانے میں زہر ملا دے تو تینوں تیری نہیں ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، اس نے یہ طے کیا، وہ جا کر کے زہر کہیں سے خریدا، آٹا کہیں سے خریدا، پھر روٹی اپنے سامنے بنوائی، بنی بنائی نہیں لے کر آیا، دیر تھوڑی لگ گئی۔ جب یہ کھانا لے کر آیا تو ایک جو تیار تھا، ایک اس کو لگانے والا تھا بات میں، کہنے لگا یار بہت دیر کر دی، کہا کھانا اپنے سامنے بنوا کے لایا، تازہ بہترین، آج کے موقع پر آج جیسی کھانا لگی تھی، پارٹی اچھی ہوئی۔ کہنے لگے رکھ دے، اچھا۔ جیسی وہ رکھنے لگا دوسروں سے گردن صاف کر دی۔ پھر کہنے لگے اب آ گیا مزہ، اب کھانا کھائیں گے، اس کے بعد 3 اینٹ لے کے جائیں گے۔ اب دونوں کھانا کھانے لگے، کھانا کھایا، زہر بڑھیا تھا، آرام سے ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر گیا، وہ بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اسی راستے سے آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں 3 اینٹ 1 گرام بھی اپنی جگہ سے سرکی نہیں ہے اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے دنیا، حقیقت یہ ہے جس نے اپنی جان سے زیادہ، ایمان سے زیادہ تجھے چاہا ہے، تو نے ہمیشہ اس کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس پر مجھے کہنا تھا اس موقع کے اوپر، آج دان اور ایمان سے زیادہ جب ہم نے دنیا کو سمجھا ہے، اس دنیا کے سمجھنے کی بنا پر بچیوں کے قتل ہیں، جہیز پر جہیز دیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں۔ آج برابر میں روتا ہوا پڑوسی نظر نہیں آتا، اس کے بھوکے بچے نظر نہیں آتے۔ آج شادیوں میں 5-5 6 نہیں اور 10-10 11-11 آئٹم بن رہے ہیں، کھانا برباد ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے کھانے کھا رہے ہیں، اس کی قیمت کچھ نظر نہیں آتی، لیکن غریب روتا رہے، چلاتا رہے، لیکن برابر میں کچھ بھی ہوتا رہے۔ یاد ہے کبھی سنایا ہو کسی کے سامنے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کسی اسکول کے سامنے چنے بیچ رہا تھا، تو کسی نے سوچا چھوٹا معصوم بچہ ہے، چنے بیچ رہا ہے۔ ایک ماسٹر نے یہ سوچا کہ اس سے پوچھ ہی لیتا ہوں، ماسٹر تھے یا کوئی گزرنے والے، کہ بچہ پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ فرمایا بیٹا تم یہ چنے کیوں بیچتا ہے، پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ تو اس بچے نے کہا کہ پڑھ کر کے مالدار بن جاتا، کچھ ڈگری مل جاتی، پھر مالدار ہو جاتا۔ کہنے لگے مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کہ بس یہ تو کیا بتاؤں۔ کہا اس کے تجسس سے جب پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں یتیم بچہ ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں ہے اور میں پڑھنے جانے لگا تھا، ماں بھیج لگی تھی، ماں روزانہ کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہاں غلط آدمیوں کے ہاتھ لگی تو ماں نے پھر جانا بند کر دیا۔ میں ابھی 8-10 سال کا بچہ ہوں، جب ماں گھر میں روتی دیکھی تو میں نے کہا آج کے بعد میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، اور ماں تجھے گھر رکھوں گا، تجھے گھر پہ رکھوں گا اور میں کمانے جاؤں گا۔ تو پھر ماں روزانہ مجھے چنے بنا کر دیتی ہے، میں اسکول کے سامنے
اس کو بیچتا ہوں، گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، اور آج تم پوچھ رہے ہو مجھے سال سے زیادہ ہو گیا چنے بیچتے ہوئے، کسی نے آج تک مجھے پوچھا نہیں تو چھوٹا بچہ چنے کیوں بنتا ہے بیچتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ مالدار لوگ کسی یتیم کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور خاص طور سے پڑھا لکھا تو کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہاں روزانہ ماسٹر نکلتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں، کسی نے آج تک یہ خیال نہیں کیا ہے، اور جتنے پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد یہ تو کہہ دیں گے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے تہیہ یہ کر لیا میں پڑھوں گا نہیں آج کے بعد سے۔ یہ توجہ کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم خیال نہیں کرتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ پڑوس میں کون ہے کون غریب ہے، کہیں کسی کی عید تو ایسا نہ گزر جائے کہ نہ منی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اندر کپڑے نہ پڑے ہوں۔ آپ اور میرے سال بھر میں تقریباً کئی جوڑیاں سل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ کسی غریب کی طرف دیکھ کر کے کہ یتیم ہو گیا۔ آج ایسے واقعات، ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ مالدار بہت ہو گئے ہیں، بلکہ سراف اور فضول خرچ زیادہ ہو چکے ہیں، فضول خرچ زیادہ ہو چکے ہیں۔ دین کے نام پر یہ الگ باتیں دے رہے ہیں، آپ جیسے بھی دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو دکھاوے کے لیے زیادہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے رہے ہیں تو غور کریں کہ کہیں کسی کی عید پھیکی نہ ہو، خاص طور سے یتیموں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا حبیب ہے، پیدا ہی یتیم ہوا تھا، اس لیے یتیموں کے سلسلے میں کہا کرتے تھے، کسی نے ان کے ساتھ جانے والے نے، ان کے ساتھ رہنے والے نے بچوں میں کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حرکت آئندہ مت کرنا، ہو سکتا ہے ان میں کوئی یتیم کا بچہ ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کاش میرا باپ بھی ہوتا، مجھے بھی سینے سے لگا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اس لیے باہر اگر کسی کو سامان دو تو جتنے بچے ہیں سب بچوں کو سامان دو۔ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ بچوں کو پگڑی بن گئی ہے، اس کے گھر والے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ہار چڑھا رہا ہے پیسوں کے، کبھی کچھ دے رہا ہے، تو صرف ایک بچہ بچا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ ارے مالداروں جب دے رہے ہو تین بچے سامنے بیٹھے ہوئے، اگر تم ہار پہنا رہے ہو تو تینوں کو پہناؤ۔ پتہ چلا اس کے باپ نہیں تھے۔ جب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تمہیں حیرت نہیں آئی، غیا نہیں آئی کہ اس کے سامنے سے کچھ 2 روپے دینے نہیں پہنچا؟ اگر دینا اپنے گھر میں جا کر دینے کی کوشش کرو۔ دل تھوڑا سا کمزور ہے اس طرح کے واقعات میں، اس لیے بہہ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ان میں بھی اگر دوست جب بچے کو پگڑی بن جائے، آپ خیال کرو 100 روپے دو تو سب کو دینے کی کوشش کرو، ورنہ اپنے گھر میں دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا